الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية أو كما قال عليه الصلاة والتسليم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے کچھ ایسے امور کا تذکرہ کروں گا جو عاشوراء کا دن 10 محرم الحرام کو جو ناجائز ہے اور حرام ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شرعاً ناجائز ہے، جو شرعاً حرام ہے، خصوصاً 10 محرم الحرام کو اس کا تذکرہ کروں گا۔ عاشوراء کا دن یہ بہت اہم دن ہے، بہت افضل دن ہے۔ عاشوراء کا دن کے بارے میں 10 محرم الحرام کے متعلق حدیث سے صرف 2 امر ثابت ہے، صرف 2 چیزیں ثابت ہے۔ پہلی چیز جو حدیث سے ثابت ہے وہ عاشوراء کا روزہ رکھنا، 10 محرم الحرام کا روزہ 9-10 کو رکھنا یا 10-11 کو رکھنا۔ پہلی چیز یہ حدیث سے ثابت ہے، اور دوسری چیز جس کا ثبوت حدیث سے ہے وہ یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت کرنا، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں تنگی نہ کرنا۔ جو شخص 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا خرچ کرنے میں، اللہ تعالیٰ پوری سال وسعت فرمائیں گے، پورے سال ان کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ 2 امر حدیث سے ثابت ہے، ایک تو 10 محرم الحرام کا روزہ، اور دوسری چیز 10 محرم الحرام کو خرچ کرنے میں وسعت کرنا، تنگی نہ کرنا۔ اس کے علاوہ اور امور ناجائز ہے، حرام ہے۔ پہلی چیز تعزیہ بنانا، جس سے طرح طرح کے فسق و شرک صادر ہوتا ہے۔ بعض جہال کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رونق افروز ہے، اور اس وجہ سے ان کے سامنے نظر و نیاز رکھتے ہیں۔ جو ما اہل بہ لغیر اللہ کے ضمن میں داخل ہو کر اس کا کھانا حرام ہے۔ اس کے آگے دست بستہ تعظیم سے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی طرف پشت نہیں کرتے، اس پر پرچے لٹکاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں جو ناجائز ہے وہ لوگ کرتے ہیں، جس کا شریعت میں جس کا کوئی ثبوت نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ تعزیہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت کی وجہ سے، مناسبت کی وجہ سے اس کا نام لگ گیا، اس لیے یہ قابل احترام ہو گیا، قابل تعظیم ہو گیا۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اصلاح الرسوم کے نام سے، مولانا نے جواب لکھے ہیں اس کتاب کے اندر کہ نسبت کی تعظیم ہمارے نزدیک بھی قابل قبول ہے، جبکہ وہ نسبت حقیقی ہو۔ جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی لباس ہو یا ان کا کوئی تبرک ہو، یہ بھی ہمارے نزدیک قابل نسبت ہے، اس کی تعظیم قابل قبول ہے۔ مگر جو نسبت تراسی گئی ہو
وہ سبب تعظیم نہیں ہو سکتی، ورنہ کل کوئی امام حسین ہونے کا دعویٰ کرے، کیا اس کے بھی تعظیم کریں گے؟ تو پہلی چیز تعزیہ بنانا، تعزیہ کے سامنے اس کو چومنا چاٹنا، اس کے سامنے جھکنا، یہ تعزیہ اس آیت کے ضمن میں داخل ہے۔ اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جس کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو؟ لہذا تعزیہ بنانا، تعزیہ بنانے میں شریک ہونا، تعزیہ میں چندہ دینا، یہ سب ناجائز امور ہے۔ چندہ اکٹھا کر کے تعزیہ بنانا یہ شرکیہ عمل ہے، اس سے حتی الامکان 10 محرم الحرام کو بچنا چاہیے، نہ ایسی مجلس میں شریک ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جو ناجائز امور ہے، جو ناجائز امور ہے 10 محرم الحرام کو اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے، وہ معازف و مزامیر کا بجانا۔ معازف یہ عربی لفظ ہے، معازف ہر اس باجے کو کہا جاتا ہے جو ہاتھ سے بجایا جائے، جیسے طبلہ ہے، ڈھول ہے، سارنگی ہے، جو ہاتھ سے بجانے والی چیز ہے اس کو معازف کہا جاتا ہے۔ بعض علاقے میں دیکھا گیا کہ 10 محرم الحرام کو ڈھول بجاتے ہیں، 2 گاؤں والے مل کر تقابل کرتے ہیں، کون بجانے میں زیادہ تیز ہے، اسپرٹ ہے، تقابل کے طور پر، فخر کے طور پر ڈھول بجاتے ہیں اور لاٹھیاں کھیلتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ معازف کے اندر داخل ہے کہ معازف و مزامیر بجانا، اور مزامیر کہا جاتا ہے ہر اس باجے کو جو منہ سے بجایا جائے، جیسے بانسری ہے، جیسے شہنائی ہے، یہ مزامیر کے اندر داخل ہے۔ مزامیر و معازف کا بجانا یا معازف و مزامیر یہ اسباب سرور میں سے ہے، اسباب خوشی میں سے ہے، خوشی کے موقع پر بجایا جاتا ہے، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، یہ شہادت یہ خوشی کے سامان نہیں ہے، یہ خوشی کے موقع پر بجایا جاتا ہے، نہ کہ غمی کے موقع پر۔ لہذا معازف و مزامیر کا بجانا یہ بھی شرعاً ناجائز ہے 10 محرم الحرام کو۔ اسی طرح نوحہ کرنا، نوحہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کے بارے میں ابو داؤد کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی نوحہ کرنے والوں پر اور نوحہ پر کان لگانے والوں پر، ابو داؤد کے اندر۔ اسی طرح مرثیہ پڑھنا، محرم الحرام کو مرثیہ پڑھنا، اس کے بارے میں بھی سخت اور صاف ممانعت آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثیہ سے منع فرمایا۔ اسی طرح ماتم کرنا، ماتم سے بھی منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود، وہ ہم میں سے نہیں، مسلمانوں کی جماعت میں سے نہیں ہے جو اپنے چہروں پر مارے، من ضرب الخدود، جو چہروں پر مارے، ماتم کرے، یا اسی طرح اپنے بدن کو کاٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضرب الخدود، جو چہرے پر مارے، وشق الجیوب، جو گریبان چاک کرے، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جو جاہلیت کی طرف پکارے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ نے اس حدیث کے اندر ماتم سے منع فرمایا ہے۔ جیسے روافض حضرات رافضیہ کرتے ہیں، شیعہ حضرات ماتم کرتے ہیں، اپنے بدن کو کاٹتے ہیں، یا حسین ہم نہیں تھے، ماتم کرنا منع ہے، ناجائز امور میں سے ہے، اس سے حتی الامکان بچنا چاہیے، ایسی مجلسوں کے اندر شرکت سے بھی بچنا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ ایسی مجلسوں کے اندر شرکت کرنے سے، ایسی مجلسوں کے اندر جانے سے حتی الامکان بچے۔ ماتم کرنا، یا اسی طرح 10 محرم الحرام کو زینت ترک کر کے سوگ منانا، زینت ترک کر دے عورتیں،
سوگ منائے۔ سوگ کے اندر شریعت کا یہ قانون ہے، یہ حکم ہے کہ اگر کسی کا شوہر مر جائے، کسی عورت کا خاوند مر جائے تو 4 ماہ 10 دن سوگ منانے کی اجازت ہے۔ اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل تک سوگ منانے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی کا کوئی رشتہ دار انتقال کر جائے تو 3 دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اور دنوں کو سوگ منانے کی اجازت نہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تقریباً آج سے 1400 صدی پہلے ہی ان کی شہادت ہو چکی ہے۔ اب اتنے دنوں کے بعد سوگ منانا درست نہیں، لہذا سوگ منانے سے بھی پرہیز کرے، ترک زینت سے بھی عمدن پرہیز کرے۔ شریعت کے اندر یہ چیز ناجائز اور حرام ہے، حتی الامکان اس سے پرہیز کرے۔ یا اسی طرح کسی لباس، کسی خاص لباس یا رنگ میں اظہار غم کرنا۔ ابن ماجہ کے اندر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک قصے کے اندر منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کے اندر کچھ لوگوں کو دیکھا جو غم کے اظہار کی وجہ سے، غمی کی وجہ سے اپنے چادر کو بدن سے اتار کر غم کر رہے تھے، غمی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ کیا جاہلیت کی کام کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہوا کہ میں تمہیں بد دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو مسخ کر دے۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی خاص لباس یا ہیبت یا کسی خاص ہیبت کے اندر یا کسی خاص وضع کے اندر اظہار غم کرنا یہ منع ہے۔ تو کسی خاص لباس یا رنگ کے اندر غم کا اظہار کرنا، خصوصاً محرم الحرام کے دن، یہ بھی منع ہے۔ اور اسی طرح حضرات اہل بیت کی اہانت کرنا، بعض لوگ اہانت کرتے ہیں۔ حضرات اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ بڑی مقدس لوگ ہیں، بڑی مقدس لوگ ہیں، ان کا مقام کچھ اور ہے۔ لہٰذا اہل بیت کی اہانت کرنا، خصوصاً 10 محرم الحرام کو ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اسے شرم نہیں آتی کہ اہل بیت کے حالات کا اظہار کر کے اس کی اہانت کرنے میں، اور ایسی مجلس کے اندر شرکت کرنا، ایسی مجلس کے اندر حاضر ہونے سے حتی الامکان رکے۔ کرم ناظرین، بعض ایسی چیزیں ہیں جو فی نفسی مباح ہے، جائز ہے، مگر فساد عمل یا عقیدہ کی وجہ سے وہ چیز ناجائز ہو جاتی ہے۔ کھچڑا پکانا یا کوئی اور کھانا پکانا، خود کھانا، رشتہ داروں میں تقسیم کرنا، یا امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بخشنا، ایصال ثواب کے طور پر لوگوں کو کھلانا، اس کی اصل وہی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محرم الحرام کو خرچ کرنے میں وسعت کرے تو پورے سال اللہ تعالیٰ وسعت فرمائیں گے۔ اس کے اندر داخل ہے، مگر در مختار کے اندر ہے کہ جب کسی نے کسی کو دیا، کھانا پکا کر خود کھایا، یا اسی طرح امام کے نام پر ایصال الثواب کیا، مگر چونکہ در حقیقت لوگوں نے اس میں طرح طرح کے رسم و رواج اختیار کر لیے، گویا کہ اس کو ایک الگ عید قرار دیا ہے۔ لہٰذا رسم و رواج سے بچنے کے لیے، اس کی پابندی سے بچنے کے لیے ان چیزوں سے حتی الامکان پرہیز کرے۔ لہٰذا جس کے اندر رسم کی پابندی ہو، آپ کھائیے، اچھے سے اچھے کھائیے، کھلائیے، مگر لوگوں نے طرح طرح کی رسم و رواج اختیار کر لیا ہے، اس بنا پر در مختار کے اندر ہے کہ اس سے رسم کی پابندی کی وجہ سے اس سے بچے۔ اور دوسری چیز شربت پلانا، ایک دوسرے کو پانی پلانا، اس کے اندر ثواب ہے، مگر خصوصاً محرم الحرام کو اگر کوئی شربت پلائے اس کے اندر بھی ثواب ہے۔ جب پانی پلانے میں ثواب ہے، اس کے اندر بھی ثواب ہے، مگر یہاں بھی رسم کی پابندی ہے۔
اور اسی طرح روافظ کے ساتھ تشبہ ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے شہید ہوئے تھے، لہٰذا یہ شربت مسکن شربت عطش ہے. اس مناسبت سے ان کے اس عقیدہ کی وجہ سے، فاسد عقیدہ کی وجہ سے محرم الحرام کو شربت پلانا بھی ناجائز اور حرام ہے. ان چیزوں سے پرہیز کریں. محترم ناظرین، یہ کچھ چیزیں تھیں جو محرم الحرام کے دن 10 عاشورہ کا دن 10 محرم الحرام کو یہ چیزیں ناجائز اور حرام ہے. صرف حدیث سے 2 چیز ثابت ہے، ایک روزہ اور دوسری چیز محرم الحرام 10 محرم الحرام کو عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت کرنا. یہ 2 چیز ثابت ہے. اس کے علاوہ اور چیزیں رسم و بد اور بدعت ہے. یہ شریعت کے اندر نو ایجاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. ہر وہ چیز جو نو ایجاد ہو، جو شریعت میں جس کا کوئی تعلق نہ ہو، شریعت سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہو، پہلے سے شریعت میں وہ چیز نہ تھی مگر کوئی نو ایجاد کر دے تو فہو رد. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ قابل قبول نہیں. لہٰذا پہلے زمانے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو چیز شریعت کے اندر جس کا ثبوت نہیں، اب کوئی ایجاد کرے، یہ بدعت ہے، یہ رسم بد ہے، اس سے پرہیز کرے. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی یہ جہنم کے راستہ تک پہنچاتا ہے. تو لہٰذا رسم بد سے، خصوصاً محرم الحرام کی 10 تاریخ کو تمام تر رسومات سے، رسوم بد سے اور بدعتوں سے حتی الامکان پرہیز کرے، روزہ رکھے اور ساتھ ہی ساتھ خرچ کرنے میں وسعت کرے اور ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ اس دن عبادت کرے، نماز پڑھے، روزوں کا اہتمام کرے، تلاوت کرے. اور حضرت امام حسین اور ان کے جو ساتھی تھے میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرے. یہ چیزیں جو جائز ہے ان کے کرنے پر ثواب ہے، ورنہ اور چیزیں ناجائز ہے جس کے کرنے پر ثواب بھی نہیں اور عذاب بھی ہے. اللہ تعالی ہم آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.